وجاء المعذرون، اب یہ جو غزوہ تبوک میں جانے کا حکم تھا صرف مدینہ کے شہر والوں کو نہیں، آس پاس کے دیہات والوں کا بھی تھا. تو اب شہری لوگوں کا تو حال آپ کو پتہ چل گیا، منافقین کے طبقات، منافقین کا ذکر آ گیا. اب فرما رہے ہیں کہ دیہات والے، وجاء المعذرون من الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانے باز لوگ آ رہے ہیں، لِأُذَنَ لَهُمْ، کہ ان کو بھی جہاد میں نہ جانے کی اجازت مل جائے. ایپلیکیشن لے کر آ رہا ہے، درخواست کہ ہمیں کیا مل جائے؟ چھٹی. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا وہ سب بیٹھے رہے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کو دردناک عذاب ہوگا. البتہ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، کمزور لوگ جو جہاد میں نہیں جا پا رہے، اسی طرح بیمار لوگ، اسی طرح وہ لوگ کہ وہ نہیں پا رہے کہ جس کو وہ رائے خداوندی میں خرچ کر سکیں، ان کے نہ نکلنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہیں؟ مخلص ہیں. ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکوکار لوگوں پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ مجبوری ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. ولا علی الذین، اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اذا ما اتوک، کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں تاکہ وہ بھی جہاد میں نکلے. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے کوئی سواری کہ میں تمہیں اس پر سوار کرا سکوں. تولوا، تو وہ واپس ہوتے ہیں اس حال میں، وَأَعْيُنٌ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اور کیوں؟ اللہ یجد ما ينفقون، کہ وہ نہیں پا رہے وہ چیز کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں. اس بات کا ان کو غم کھایا جا رہا ہے. انما السبیل، الزام تو ان لوگوں پر ہے، علی الذین یستأذنونک، کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس اجازت مانگنے نہ جانے کی، وہ اغنیا، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ صاحب استطاعت، مالدار ہیں، پھر بھی نہیں جا رہے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائے. وطبع اللہ علی قلوبہم لا یعلمون، اصل بات یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. مسلمانوں، جب تم لوگ غزوہ تبوک سے واپس ہوگے تو یہ منافقین تمہارے پاس آئیں گے، طرح طرح کے عذر پیش کریں گے. تو کہہ دینا نبی جی، آپ یہ کہہ دینا کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، تحقیق اللہ نے ہمیں تمہارے سارے حالات کی خبر اچھی سے دے دی ہے. اب ان قریب اللہ دیکھے گا اور اس کے رسول بھی تمہارے طرف سے عمل کو دیکھے گا، پھر تمہارے ان سارے اعمال کو لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کا پورا علم رکھتی، یعنی اللہ کی طرف، اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے رہے ہو. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے پاس آ کر جب تم ان کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے غزوہ تبوک سے، تاکہ تم ان سے درگزر کرو. فاعرضوا عنہم، تو اے ایمان والو اور نبی سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کیجئے، یعنی نہ معاف کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کی کسی بات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. ابھی فی الحال ان کو کیا کیجئے؟ اگنور کریں. انہم رجس، یہ لوگ سراپا گندگی ہیں، اور گندگی سے کیا ہو بچا جاتا ہے، تو ان کو نظر انداز کیجئے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون، اور جو یہ کمائی کرتے رہے یہ سب اسی کا بدلہ ہے. یحلفون باللہ لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، اور اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. اور جو منافقین دیہاتی ہیں وہ تو کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا. یعنی ایک تو ان میں منافقت ہے اور کفر ہے جو شہر والوں میں بھی ہے، دوسری ان کے اندر خرابی کیا ہے کہ ان کے اندر جہالت بھی ہے.
جو منافقین شہر میں رہتے ہیں ان کے پاس تو علم ہے، نالج ہے، لیکن وہ کفر اور منافقت میں، لیکن ان کے پاس دوسری خرابی کیا ہے کہ یہ جہالت میں مبتلا، اور جہالت انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ اور سخت بنا دیتی ہے۔ اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ ومن الاعرابی، اور دوسرے دیہاتی، اور یہ دیہاتی میں سے بعض وہ ہیں من یتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ظالمانہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو ٹیکس تاوان سمجھتے ہیں، اور وہ یہ انتظار میں تمہارے اوپر کہ تم پر مصیبتوں کے چکر آ جائیں، یعنی تم غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہو کہ اسی کے اندر جو ہے تمہارا کام تمام ہو جائے، بس یہ اسی انتظار میں، اسی تگودوں میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علیہم دائرۃ السوء، بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پہ پڑے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں، کہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، قرب خدا بندی ملے گا، وصلوات الرسول، اور وہ یہ ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کے رسول کی کیا ملیں گی؟ دعائیں ملیں گی۔ الا انہا قربت لہم، ہاں یہ ان کے لیے بے شک اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اور اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کری، یعنی جو بعد میں ایمان لائے، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ جب رضا کا پروانہ مل گیا تو اب ایسے ہی لوگوں کے لیے اعد اللہ لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کرے؟ باغات جنت کے، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو جنت ان کے لیے بنی، کس کے لیے؟ صحابہ کے۔ کس کے لیے بنی؟ صحابہ کے لیے۔ اب جو ان کو مانے گا تو وہ ان کے ساتھ کہاں جائے گا، اور جو ان کو نہیں مانے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اور ایسے لوگ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں منافق لوگ بھی رہتے ہیں، یعنی قریب کے دیہاتوں میں۔ ومن اہل المدینہ، اور مدینے کے باشندے بھی منافقین، ان میں بھی منافقین۔ مردوا علی النفاق، اور منافقت میں بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ لا تعلموہم، اور ایسے ایکسپرٹ ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ نحن نعلم، ہم جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔ 2 مرتبہ سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ پلاننگیں کرتے ہیں وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل ہو جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کیا؟ ان کی منافقت کا سارا راز سب پہ کھل گیا، تو وہ الگ رسوائی ان کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد بھی عذاب الگ بھگتیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اب وہ طبقہ آ رہا ہے ایمان والوں کا، منافقین کا۔ اب یہاں چیپٹر تھوڑا سا کلوز ہو رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا مخلصین ایمان والوں کے اندر 3 طبقے میں نے آپ کو کر کے بتائے تھے، ایک کا تو ذکر آ گیا تھا، اب دوسرے وہ ہیں وآخرون اعترفوا، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کو کیا کر لیا؟ اعترفوا بذنوبهم، اعتراف کر لیا کہ ہم سے نہ جا کے کیا ہو گئی؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ نیک اور کچھ برے۔ تو اب یہ 7 صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ اللہ ہی ان کا فیصلہ کرے گا، چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ آیتیں اتر گئی، ان کی توبہ کیا ہو گئی؟ قبول۔ ابھی بھی مسجد نبوی کے اندر ایک ستون ہے جو جس کے ساتھ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، اس کو استوان توبہ کہتے ہیں۔
اچھا جی، تو اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے، اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں. اب جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا مال لیجیے، ہم اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں. تو حضور نے پس و پیش کیا تو اللہ کہہ رہے ہیں خذ من اموالہم، لے لیجیے ان سے ان کا مال، صدقۃ جو صدقے کے طور پر دے رہے ہیں وصول کر لیں. تو طاہرہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، وتطہرہم، اور ان کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے گی، یعنی ان کے گناہوں کو بھی صاف کرے گی اور ان کے اخلاق کو بھی پاکیزہ کرے گی. وصلی علیہم، اور ان کے لیے اے نبی جی آپ کیا کیجئے، دعا کیجئے. کیا کیجئے؟ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سراپا سکون ہے، تسکین ہے. اس لیے حضور پر کیا بھیجنا چاہیے؟ درود. جب حضور پر درود بھیجتے ہیں تو حضور ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا حضور کے دربار میں فرشتے لے کے گئے کہ اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے کیا پڑھا؟ درود. تو ظاہر سی بات ہے جب درود کا ہدیہ گیا اور حضور ہدیے کا بدلہ دیتے ہیں، یہ حضور کی عادت مبارکہ رہی ہے، تو آپ اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں پھر؟ دعاؤں کی صورت میں کہ اللہ اس نے مجھ پر درود بھیجا تو اس کو اپنا کیا دے. تو درود کے ذریعے سے حضور کی کیا ملتی ہے؟ دعائیں. تو درود پڑھنا چاہیے، اور حضور کی دعا ایمان والوں کے لیے سراپا تسکین اور سکون کا ذریعہ ہے. تو درود شریف انسان کو سکون عطا کرتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. علم یعلم، کیا ان کو نہیں معلوم؟ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. وقل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اعملوا، عمل کرتے رہو، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اللہ دیکھے گا قریب تمہارے اعمال کو، اور اللہ کا رسول بھی اور ایمان والے. یعنی تم نے توبہ تو کر لی، لیکن اب آگے تمہارے طرز عمل کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس توبہ کے مطابق ہے بھی یا نہیں. تو اس لیے توبہ کرنے کے بعد بھی انسان کو اپنی ٹرین کو پٹری پہ رکھنا چاہیے، یعنی کہ بعد میں پھر اس سے پھسل جائے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ لوٹائے گا، پھر تم کو لوٹایا جائے گا اس عالم الغیب و شہادت کی طرف، اس ذات کی طرف کہ وہ تم کو بتائے گی ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. وآخرون، اب یہ وہ تیسرا طبقہ آ رہا ہے ایمان والوں کا جن کے بارے میں تھے 3 صحابہ. وآخرون مرجون لأمر اللہ، کچھ اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کا فیصلہ اللہ کے حکم آنے تک کیا ہو گیا؟ پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے، ملتوی ہو گیا ہے. اما یعذبہم، اب اللہ یا تو ان کو عذاب دیں گے یا یتوب علیہم، ان کو معاف کر دیں گے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. والذین اتخذوا، اب یہ بات ابھی تھوڑی سی رک گئی ہے، اب اگلے 2 صفوں کے بعد آپ کو ان کے بارے میں دوبارہ آئے گا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. اب ایک یہ الگ بات آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافقین آئے، کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے قباء کے قریب، آپ آگے اس کا کیا کر دیں؟ افتتاح. آپ وہاں نماز پڑھیں. آپ نے کہا کہ ابھی میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، میں واپس آ کے وہاں نماز پڑھوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. اتنے میں جب آپ واپس آ رہے تھے آپ پر وحی آئے اور بتایا گیا کہ یہ مسجد زرار ہے، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کافروں کا اڈا بننے جا رہی ہے، اور اس لیے آپ اس کو گرا دیں، اس کو جلا دیں. چنانچہ آپ نے آ کے حکم دیا کہ اس کو گرا دیا جائے، جلا دیا جائے. اور یہ اڈا کس کے لیے بن رہی تھی؟ ابو عامر ایک عیسائی تھا جو مدینہ منورہ کے اندر رہتا. حضور جب تشریف لائے تو یہ اندر ہی اندر جو ہے بڑا جو ہے اسلام کا مخالف بنا اور بڑی ایسی سازشیں کرتا رہا کہ جو جنگیں ہوئی اس میں سب میں یہ جو ہے کافروں کا ساتھ دیتا رہا. پھر یہ شام چلا گیا، وہاں سے اس نے پیغام بھیجا منافقین کو کہ بھائی یہاں ایک مرکز بناؤ، پھر میں یہاں روم کے بادشاہ کو تیار کروں گا تاکہ وہ حملہ کرے، جب وہ حملہ ہوگا تو تم یہاں سے ہمارا ساتھ دینا. تو اس طریقے سے ہم جو ہے مسلمانوں کو شکست دے سکیں گے. تو یہ اسی لیے بنائے گئے تھے، اور اس کی اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی دے دی. دیکھیے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور کچھ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کو ایک اڈا مرکز فراہم کریں کہ جس کی پہلے سے اللہ اس رسول کے ساتھ جنگ ہے.
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو، ہماری نیت تو کیا تھی؟ بھلائی کی، اس لیے ہم نے بنائے. واللہ یشہد، ان کو چھوڑیے، اللہ دیکھیں کیا گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ پکے جھوٹے ہیں. لا تقم فیہا ابدا، اے نبی جی آپ اس میں ہرگز نماز مت پڑھیے گا. لمسجد، ذرا یہ تو بتائیے وہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کہ جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام کریں، آپ اس میں نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس سے مراد مسجد نبی اور مسجد قباء دونوں ہیں. اور اس میں ایسے حضرات رہتے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک صاف رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا جس عمارت کی بنیاد تقوی، اللہ کے تقوی اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی گئی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے. امن، یا وہ کہ جس شخص نے اسس بنیانہ، کہ بنیاد رکھی اپنی تعمیر کی، علی شفا جرف نہارن، ایک گرتی ہوئی ڈھانگ کے کنارے پر، گرتی ہوئی ڈھانگ کے کنارے پر رکھی، فنہار بہ فی نار جہنم، اور پھر وہ ڈھانگ اسے لے کر جہنم میں جا گرے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جیسے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پانی آ رہا ہے، بعض مکانات وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل جہاں نالے ہوتے ہیں نا وہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ پانی کا جب زور آتا ہے تو وہ اندر اندر سے نیچے سے پانی، وہ مٹی سب کیا کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اور اوپر جو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بالکل ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہل رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے دیکھا، اب گرا کے تب گرا، تو اسی کو کہتے ہیں کیا؟ ہاں. اور پھر آخر کار وہ گری جاتا ہے. تو یہی کہا کہ آخر کار پھر وہ اسے جہنم میں لے کے گر جاتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. جو عمارت ان لوگوں نے بنائی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک شکوک و شبہات پیدا کرتی رہے گی جب تک کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. یعنی اب تو ان کے قلعے کھل گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی تھی. تو جب ان کا یہ راز فاش ہوا تو اب یہ چیز ان کے لیے مسلسل شکوک و شبہات کا باعث کیا بن رہی ہے کہ پتہ نہیں اب ہمارے بارے میں حضور کیا فیصلہ کریں گے. اور یہ اس وقت تک رہے گا ان کا حال کہ جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے. ٹکڑے ٹکڑے سے مراد موت ہے. اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لی ہیں کہ جنت انہی کو ملے گی. یقاتلون فی سبیل اللہ، چنانچہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے ہیں. فیقتلون، قتل بھی کرتے ہیں. ویقتلون، اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، یعنی یا تو مار دیتے ہیں یا شہادت قبول کرتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، لہذا اپنے اس سودے جو تم نے تجارت کری ہے اس کے اوپر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کری ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی زبردست کامیابی ہے. اب یہ زبردست کامیابی ملے گی کس کو؟ کون ہے ایمان والے کہ جن کے ساتھ اللہ نے یہ جو ہے تجارت کری؟ التائبون، جو توبہ کرنے والے، العابدون، جو عبادت گزار ہیں، الحامدون، جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، جو روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، جو رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، والناہون عن المنکر، بری باتوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور سارے کاموں میں کس کے پابند ہیں؟ حدود کے. تو اللہ نے ہر چیز کی لیمٹس رکھی ہے نا، اس کو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کے، خواہ وہ عبادات کے قبیلے سے ہو یا مختلف جو اعمال اللہ نے دیے، ہر ایک کو اللہ نے لمٹ میں رکھا ہے. جیسے روزے 30 سے زیادہ فرض ہیں، نہ ایک پہلے دن رکھ سکتے ہو نہ ایک دن بعد رکھ سکتے ہو، بس یہ 29 یا 30 جب تک چاند دکھا اور جب تک آگے دکھے گا، اس کے بعد نہیں. اس طرح روزے کا بھی ایک ٹائم رکھا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. نماز کے آپ دیکھیں ٹائم نہیں رکھے، فجر کا اتنا وقت، ظہر کا اتنا وقت، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، سب کا ایک وقت رکھا.
تو ہر ایک چیز کی اللہ نے کیا لگی لمٹس رکھی ہیں. اسی طریقے سے اعمال کی بھی اللہ نے لمٹ رکھی کہ آپ جو عمل کر رہے ہو اس کو اس حد تک کرو, کہیں ایسا نہ ہو اس عمل میں لگنے سے دوسرے اعمال میں کیا آ جائے کمی, کہ آپ عبادت تو کر رہے ہو تہجد, لیکن اس طریقے سے پڑھو کر رہے ہو کنڈی دھڑ سے کھولی سامنے سب کی آنکھ کھل گئی, کون نکلا بھائی کس کون آیا, اور وضو ایسے کیا کہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ انکل اٹھ گئے وضو کر رہے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں. تو ہر عمل کی کیا ہے لمٹس. اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو دوسروں کو تکلیف, اب عبادات میں لگے ہو تو عبادات میں لگنے کا یہ مطلب ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, پھر بیوی بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا, یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا. اس سے پہلو تہی کر کے آپ عبادات میں لگ گئے تو اللہ نے یہ لمٹس نہیں رکھی, لمٹ یہ رکھی کہ عبادت کرو لیکن اس کے بعد پھر دوسرے دنیاوی اعمال میں مشغول ہو, کیونکہ یہ بھی تم پر کیا ہے فرض ہے, یہ بھی عبادت ہے اگر تم صحیح نیت سے کرو. ارے بات سمجھ, اگر یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے کرنے میں لگے تو ماں باپ کو بھول گئے, اور ماں باپ کے حقوق کی ایسی بجاوری کری کہ بیوی بچوں کو, تو ہر ایک کی اللہ نے کیا رکھی ہے حدود رکھی ہے. تو یہ ایمان والے ایسے ہیں جو ان حدود کی کیا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ وبشر المؤمنین, اور ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے. بھائی سو رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ بھائی اٹھ جاؤ بھائی. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اور نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا, یہ مناسب نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے کیا ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں, من بعد ما تبین, اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے اوپر, انہم اصحاب الجحیم, کہ یہ سب کیا ہیں دوزخی ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ شخص جو تو حالت کفر میں مر گیا ہے اور یقین ہے کہ مر گیا حالت کفر میں, تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو آپ استغفار کرتے رہے. اس آیت کے نزول کے بعد پھر آپ استغفار سے رک گئے, آپ کو منع کرتے. اب رائے سوال, ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے استغفار کیا. فرمانے وما کان استغفار ابراہیم لابی الا عن موعدۃ وعدها ایاہ, ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی نا, اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ, کہ اللہ کے دشمن ہے, اللہ نے وحی اتار دی, تبرأ منہ, تو پھر وہ اس استغفار سے دستبردار ہو گئے. ان ابراہیم, بے شک ابراہیم, لأواہ, بڑی آہیں بھرنے والے, حلیم, بردبار تھے. البتہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے, بعض اوقات بعض لوگ ایسے محلے میں رہتے ہیں کہ جہاں کافر بھی رہتے ہیں, غیر مسلم بھی رہتے ہیں, یا جیسے باہر ممالک میں لوگوں کی رہائش ایسی گلی میں, ایسے محلوں میں کہ جہاں غیر مسلم رہتے ہیں. اب وہ لوگ مر گئے تو اب محلے داری نبھاتے ہوئے ان کے ساتھ تعزیت کرنا کیا ہے جائز ہے. افسوس اظہار کرنا کہ بھائی باپ تھا یا اولاد تھی یا والدین تھے, تو اس بارے میں اظہار افسوس کیا ہے, اور اس پر بھی افسوس کرنا چاہیے کہ حضور کا ایک امتی بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا. یہ بھی افسوس کرنے والی بات ہے, لیکن ان سب کے باوجود اس کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے. سمجھ میں آگئی بات. اور اسی طریقے سے ان کی جو مذہبی رسومات اس میں ہوتی ہیں اس میں بھی شرکت, یہ بات ذہن میں رکھیے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. اب جن لوگوں نے ابھی تک استغفار کیا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے. تو ابھی اللہ نے منع نہیں کیا تھا نا, تو جب تک منع نہیں کیا اور انہوں نے یہ کام کر لیا تو یہ کیا ہے, اس پہ معافی ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, بے شک اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارا آسمان اور سارا زمین کی سلطنت ہے, وہ جلاتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اس کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی, اب وہ آیتیں آ رہی ہے جس میں ان 3 صحابہ کی توبہ کا اعلان آ رہا ہے. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. بے شک
اللہ نے نظر رحمت فرما دی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر کہ جنہوں نے مشکل کے وقت میں اپنے نبی کی اتباع کری، ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، ان کو بھی اٹھا دیا، پیچھے رہ گئے تھے نا کہ جائیں یا نہ جائیں، تو پھر اللہ نے کہا کہ نہیں نکلو، اللہ نے ہمت بندائی، پھر وہ نکل گئے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ وعلی الثلاثہ، اللہ نے ان تینوں پر بھی کیا فرما دی؟ رحمت، نزل رحمت فرما دی۔ الذین خلفوا، کہ جن کا معاملہ پیچھے کیا کر دیا گیا تھا؟ پوسٹ پونڈ، ملتوی ہو گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان دنوں کے 50 دنوں پر ان لوگوں پر زمین اپنی وسعت کے باوجود کیا ہو گئی؟ تنگ۔ وضاقت علیہم انفسہم، بلکہ ان کی زندگیاں ان دنوں کے اندر دوبھر ہو گئی تھی، جس کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اس وقت کیا سچویشن تینوں صحابہ کے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اجمعین، وظنوا، اور ان کو یہ خیال ہوا اور یہ وہ سمجھنے لگے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کے پناہ میں آئے بغیر پناہ نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی انسان گولیاں چلا رہا ہو، تیر برسا رہا ہو، تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا آپ اس کے برابر میں جا کے کھڑے ہو جاؤ تو وہ گولی اس کی لگے گی؟ ہے نہیں لگے گی۔ ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا صرف راستہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرما دیا تاکہ وہ آئندہ اللہ سے ہی رجوع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یا سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یعنی ان تین صحابہ کی توبہ کی قبولیت میں کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اعتراف جرم کرے، جھوٹ نہ بولے، سچ کو اپنا مقصد بنائے اور سچی بات اللہ کے سامنے رکھے اور لوگوں کے سامنے رکھے۔ تو ان صحابہ نے بھی یہی کیا، تو اللہ نے نہ صرف ان کی توبہ قبول کری بلکہ قیامت تک کے لیے اس کو اپنے کلام کا کیا بنا دیا؟ حصہ بنا دیا۔ تو اس لیے لوگوں کو اللہ نے یہ تعلیم دی کہ ایمان والو تقوی کی زندگی اختیار کرو، اور وہ ملے گی کیسے؟ کہ جب تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گے جو اپنے قول میں بھی سچے، اپنے عمل میں بھی سچے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ اچھا جی، مدینے کے باشندوں اور ارد گرد کے جتنے دیہات میں رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ دینے سے پیچھے رہیں۔ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان ان کو عزیز ہو اور نبی کی جان سے کیا ہو جائے؟ بے فکر ہو جائے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو لیلا الا کتب لهم به عمل صالح۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان مجاہدین کو، یعنی جو بھی نبی کے ساتھ ہیں، خواہ وہ شہری ہو یا دیہاتی، جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگے یا تھکن ہو یا بھوک ستائے یا وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائے جو کافروں کی گھٹن کا ذریعہ بنے یا دشمن کے مقابلے میں ان کو کوئی کامیابی حاصل ہو، تو اللہ ان سب کے بدلے میں ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ تو اس لیے جو تم اپنے نبی کا ساتھ دے رہے ہو اور جو اپنے نبی کی مدد کر رہے ہو اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو اور ہر موقع پر ان کے اوپر آج آنے نہیں دے رہے، تو یہ سارے تمہارے اعمال نیکی بن کر تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ ولا ينفقون نفقۃ، اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں، چھوٹا صغیرہ ہو ولا کبیرہ، تھوڑا ہو یا زیادہ، چھوٹا ہو یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور کسی وادی کو بھی وہ کراس کرتے ہیں، الا کتب لهم، تو وہ سب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر بدلہ دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مسلمانوں کے لیے اب ذہن میں یہ آیا کہ جب اللہ اتنی ترغیب دے رہے ہیں کہ چلو بھائی نکلو اللہ کے راستے میں، فرمایا کہ نہیں، یہ تو اس وقت حکم ہے کہ جب کہ سب کو نکلنے کا کیا دیا جائے؟
جس کو کہتے ہیں نفیر عام. لیکن مسلمانوں کے لیے عام حالات میں یہ مناسب نہیں کہ وہ ہم سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں، ایسا نہیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ایسا کیوں نہ ہو کہ ان میں سے بڑی جماعت ہو، اس میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد کے لیے نکل جائے، اور دوسرے لوگ لیتفقهوا فی الدین، وہ کیا کریں، وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں، محنت کریں، یعنی ایڈمیشن لے لیں مدرسوں میں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جو وہ جہاد میں جانے والے واپس پلٹیں تو یہ لوگ اپنی قوم کے لوگوں کی کیا کریں، خبردار کریں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی غلط باتوں سے بچنے والے بن جائیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کری. اگر سارے جہاد میں لگیں گے تو پھر علم کون حاصل کرے گا، سارے علم حاصل کریں گے تو پھر دین کی محنتیں کون کرے گا. تو اللہ نے شعبہ جات بنا دیے کہ ہر شعبے کے اندر کچھ مخصوص لوگ کام کریں، اور پھر وہ شعبے والے ایک دوسرے کی کیا کریں، دستے بازو میں مدد کریں، ہر شعبے کو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا رہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو کافروں سے لڑو جب تم سے قریب ہیں، جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لیجئے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور یہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں سے کہتے ہیں بعض لوگ کہ تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا، ہاں بھائی کوئی ہے، بھائی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ مذاق اڑاتے تھے کم وقت. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو واقعی ایمان والے ہیں نا، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں کیا ہوا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر خوش بھی ہیں. جیسے کہ اسی سورہ انفال کے اندر پڑھا تھا نا، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں. آگے دیکھیے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، بہرحال وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ ہو جاتا ہے. وَمَاتُوا، کیسے اضافہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی انکار کیا آیتوں کا، اب مزید جو آیتیں آئیں ان کا بھی کیا کیا، تو پہلے ہی گندے تھے اور انکار کر کے کیا ہوگا، گندگی میں اضافہ کر گا. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کو موت بھی کفر کی حالت میں آنی ہے. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک دو مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہی ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یہ کم وقت ایسے ہیں کہ جب کوئی سورت اترتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشارے میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دیکھو. ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہاں سے شارٹ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل گئے، ہم نے سنا ہی نہیں قرآن کو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تم نہیں گئے، اللہ نے تمہارے دلوں کو پھیر دیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں جن کو تمہاری ہر تکلیف بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی ہر وقت دھن لگی ہوئی ہے. یعنی ہر وہ ان کو یہ لگی ہوئی ہے کہ ایمان والوں کو کیا پہنچ جائے، بھلائی پہنچ جائے، ایمان والوں کو یہ مل جائے، یہ مل جائے. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں جب اللہ نے یہ کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، السلام علینا، اللہ ہم پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ، نیک بندوں پر بھی ہو، اللہ ان کو بھی کیا کر لے اس میں شامل کر. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہے. فإن تولوا، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فقل اے نبی جی تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علی توکلت وهو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. یہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے، حسبی اللہ سے لے کے آخر تک. تو جو انسان کے کام ہوتے ہیں اللہ اس کو بناتے چلے جاتے ہیں. 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اگر بغیر ارادے کے بھی پڑھے اللہ تب بھی کیا کرتے ہیں، کام بنا دیتے ہیں. تو یہ یعنی مسنون اعمال میں سے. سورہ یونس، اس سورت کے اندر آخر کے اندر چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ آ رہا ہے، اسی مناسبت اس سورت کا نام سورہ یونس ہے. اس کے اندر یہ مکی سورت ہے
اور پوری صورت یعنی جمہور کے نزدیک یہ مکی ہے۔ توحید، رسالت، آخرت کے مضامین اس میں آ رہے ہیں، کیونکہ مکی دور کے اندر انہی عقائد کو ثابت کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو یہی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ سورہ انعام سے کچھ ملتی جلتی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں اس کے معنی صرف کس کو معلوم ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں جو حکمت سے بری ہوئی ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کو یہ بات تعجب خیز معلوم ہو رہی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کر دی؟ کہ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، وہ یہ کہتے ہیں، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ، وہ یہ خوشخبریاں سناتے ہیں، اور یہ کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس صحیح معنی میں بڑے درجات ہیں۔ لیکن یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمان زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر اس طرح استوا فرمایا اس نے، یدبر الامر، کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، ساری کائنات کی تدبیر وہ چلاتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اس کی اجازت سے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ ہے ربکم تمہارا پروردگار، تو اس کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ کیوں پیدا کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ والذی جعل الشمس، وہی اللہ ہے کہ جس نے جعل الشمس ضیاء، سورج کو سراپا روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو سراپا نور بنایا، وقدروا منازل، اور ان میں سے ہر ایک کی منزل طے کر دی، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم سالوں کی گندگی معلوم کر لو، والحساب، اور مہینوں کا حساب معلوم کر لو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ جو ہے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اللہ نشانیاں بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے، اور وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، واطمأنوا بها، اور اسی میں خوش ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیوں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی بدولت منزل کی طرف پہنچا دے گا۔ کون سی منزل کی طرف؟ کہ جس نعمتوں والے باغات کی طرف جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، فی جنات النعیم کا تعلق پہلے سے، کہ ان کا رب ان کو ان کی ایمان کی بدولت ایسی نعمتوں کے باغات میں پہنچائے گا کہ جس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب وہ جنت میں انٹر ہوں گے اس وقت ان کی پکار کیا ہوگی؟ اے اللہ تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کریں گے؟ سلام۔ اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر
اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں ایسے ہی جلدی کرے جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں، تو ان کی مہلت تمام کر دی جائے، یہ ان کی اللہ فوراً پکڑ کر لے۔ لیکن اللہ کی یہ جلد بازی حکمت کے خلاف ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ لہذا جو لوگ ہم سے آخرت کی میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی اور کھڑے بھی، ہر وقت پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ ایسے چل کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں اور اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے تھے کہ ایمان نہیں لائے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِ، پھر ان کے جانے کے بعد ہم نے روئے زمین کا تمہیں جانشین بنایا۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے اوپر ہماری آیتیں واضح آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا قرآن لے آئیے، او بدل، یا اس میں کچھ چینجنگ کر دیجئے، تھوڑے سے سخت احکامات لگ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کیا کروا لیجئے، تبدیلی۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں، کیوں؟ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کری تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔